اس میں ایک ڈاکٹر صاحب ایک اور انٹرسٹنگ جو چیز ہے اینڈ کوئکلی، اور پھر میں ذرا جانا چاہتا ہوں کلوزنگ سے پہلے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی کیوں نہیں ہوتے ڈاکیومنٹ جو ان فائلز میں ذکر ہے، اور اس میں اور بھی بہت سارا لٹریچر ہے جس کے اس حوالے سے کہ انڈیا نے جب ایک ونڈو آف سیویجری جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس ہے اگینسٹ کہوٹا، اور جیسے کہ جو ہے وہ اسرائیلی پری ایمپٹیو اسٹرائک تھی، یا اسرائیلی پری ایمپٹیو اسٹرائک سے پہلے ایک ایرانین پری ایمپٹیو اسٹرائک تھی اگینسٹ عراقی نیوکلیر کیپیبلٹی جس کے بارے میں لوگوں کو کم پتہ ہے. تو انڈیا آلسو وانٹڈ پری ایمپشن، اس کا تھوڑا سا بتائیے کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا ایک انٹرسٹ ہوگا اس حوالے سے کہ وہ کیا تھا. جی، اس میں اس کی مختصراً جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ 84 اور 85 کے درمیان اس وقت ہندوستان نے کنسلٹیشن کی اسرائیلی ایئر فورس کے ساتھ، اور اسرائیلی فورس اس سے پہلے جو اشراق جو ہے اس کے اوپر حملہ کر کے عراق کے نیوکلیر ریئیکٹر کو تباہ کر چکی تھی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کے پاس اس وقت اس قسم کا دفاعی نظام موجود نہیں ہے. ان کی پرسپشن یہ تھی. میرے خیال میں اگر وہ ٹیسٹ کرتے خدا نہ خواستہ تو شاید پاکستان ان کو سرپرائز دے سکتا، لیکن ان کا خیال یہ تھا. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کنسلٹیشن کی، اور یہ واشنگٹن پوسٹ نے اس زمانے میں اسٹینفورڈ میں تھا، تو واشنگٹن پوسٹ نے ایک سٹوری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیلی ایئر فورس ان کنسلٹیشن ود انڈیا واز پلاننگ اے کریڈیبل اٹیک اگینسٹ پاکستان. اور اس زمانے میں ان کا، لیکن بعد میں جب یہ اندرا گاندھی کے پاس جب یہ فائنل ڈیسیژن کے لیے یہ میمو یا انفارمیشن یا جو ایکشن پلان پہنچا تو وہ پھر اندرا گاندھی نے اس کو ویٹو کر دیا آن دا گراؤنڈ کہ وی may not be able to carry out the attack. اور پاکستان نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اینی اٹیک آن پاکستان نیوکلیر فیسلٹیز، یاد رہے کہ یہ 4 سال پہلے کی بات ہے جب 1988 میں دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ ایک دوسرے کی نیوکلیر فیسلٹیز کو وہ اٹیک نہیں کریں گے. تو اس وقت اندرا گاندھی کے ڈیسک پہ جب یہ بات پہنچی تو پھر انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا اینڈ دین دا اسرائیلیز آلسو ویٹو. تو دیر آر ملٹیپل انسٹنسز، کم از کم یہ انسٹنسز ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر جوائنٹ اسرائیلی اور انڈین اٹیک واز کنٹمپلیٹڈ اگینسٹ کہوٹا. اور آپ کو یاد ہے کہ اسی زمانے میں بہت سارے کہوٹا سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹروژن جو ہیں بی بی سی کی، کوئی برٹش جو ہے وہ جو ڈپلومیٹس تھے دے ور فاؤنڈ نیئر دی، اور وہ کچھ انہوں نے کچھ گیجٹ بھی انسٹال کر دیے تھے وچ ان دی آرڈنری لینگویج وڈ مین دیٹ دے ول ایمانیٹ سگنلز کہ اس کے والے سے جو اٹیک ہوگا. اور اور پاکستان نے پھر اس وقت سے لے کے وہ کہوٹا کے اندر جو ہے فیسلٹیز کو بھی بہت زیادہ سیکیور کیا. تو اوکے جی، اور اوکے سر، میں ایک اور کوئکلی جو زاہد صاحب کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں وہ اس حوالے سے، کیونکہ پھر وہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں بفور کلوزنگ کہ ہمارے ہاں فیصلے کس طرح ہوتے ہیں. اور زاہد صاحب نے اس کے حوالے سے سٹوری بھی کی تھی، انفیکٹ ہی بروک دا سٹوری. یہ شہباز ایئر بیس کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے سیکرٹ بیسز کا. تو اس میں اور یہ قریب کے زمانے کی بات ہے زاہد صاحب، تو اس میں ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ڈی کلاسیفائی نہیں ہوتی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، ان فیصلوں کی کیلکولیشن کیا ہوتی ہے، اور کیا یہ فیصلے ہمارے لیے مفید ثابت ہوئے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب بھی ہم اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کہ جو کہ سطح آپ کے نیچے؟ دیکھیں، بات یہ تھی کہ اعجاز، ہم نے جو بہت ساری غلطیاں جو ہمارے یہاں ہوتی رہی ہیں اس کی ایک سب سے بنیادی وجہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل یا ایک ویل تھاٹ آف اس کے جو ہے اسٹریٹجی کے نتیجے میں فیصلے کم ہی ہوئے ہیں. کیونکہ زیادہ تر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک لحاظ سے اتھارٹیرین ریجیمز رہی ہیں جب ہمارے جو کرائسس پیریڈ رہے ہیں اس میں، تو وہ جو ہے اس کی ایک وجہ بہت نظر آتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ اس کو چھوڑیں، آرکائیوز کی تو بہت دور کی بات آتی ہے. ابھی حال میں مجھے خود بھی اس سے واسطہ پڑتا رہا، میں کتاب پہ کام کر رہا ہوں، کہ اتنی دقت ہوتی ہے کہ جو واقعات ہو چکے ہیں جہاں امریکن پریس میں یا امریکہ کے 6-7 کتابیں اس موضوع پہ آ گئی ہیں. میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. امریکہ اور جو ہے پاکستان کے تعلقات جو یہ 2001 سے لے کے اب تک کے ایک بہت بڑا ایک
سوالیہ نشان اس کے دوران میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے تعلقات تھے ہمارے جس میں نہ فرینڈز کے تھے نہ اینیمیز تھے، دونوں کی ایک مکسچر سی نظر آتی ہے. اور اس پہ جو ہے اس وقت کم از کم 6 یا 8 کتابیں امریکہ میں شائع ہو چکی ہیں مختلف ان کی، لیکن یہاں پہ کوئی بھی تیار نہیں ہوتا ہے کہ اس چیز کو بتایا کہ بھئی ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا. بات یہ آتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، جہاں پہ اگر ہمارا ایک صحیح بھی ایک لحاظ سے ایک وہ ہو سکتا ہے، فیصلہ ہو سکتا ہے، یا اس کی وجوہات صحیح ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی سے آپ کے تعلقات بنتے ہیں تو ایک نیشنل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، جہاں کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں ڈائیورجنس بھی ہوتے ہیں. تو ہم اس کو تیار نہیں ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ کیا ہمارے کہاں پہ تحفظات تھے، یا ہمیں جو ہے جہاں پہ کنورجنس تھے اور کہاں پہ ڈائیورجنس تھے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے ایک وپنگ ہوا ہے، ہمارے ایک تعلق بن کے آتا ہے، کیونکہ آپ پہ پورا الزام ایک طرفہ آتا رہتا ہے. اور ابھی تک یہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت ہے موجود کہ تاریخ کو صحیح طور پہ، واقعات کو صحیح طور پہ بتانے کا ہمارے یہاں کوئی رجحان نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایمبیگوٹی رہتی ہے. اب آپ کی وہ جو ہے جو یہ اس کی بیس کی بات آتی ہے تو 4 بیسز تھے ان کے پاس امریکہ میں، جو کہ 2001 میں فیصلے کے بعد جو ہے ہوئے تھے. اور ایک جو وہ تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جو اس میں بلوچستان میں تھا، وہاں پہ 2009 تک وہ آپریٹو تھا، بلکہ وہاں سے جو ہے آپ کے یہ جو ہے زیادہ تر جو ہے ڈرون سٹرائکس جو ہو رہی تھی وہ وہاں سے ہو کے آ رہی تھی. اور وہ جو ہے یعنی ایک لحاظ سے موجود تھا. وہ بھی جو اسٹوری ہمیں جو ایکسیڈنٹلی ہم اس پہ جو ہے وہ جو آ گئے تھے اس پہ، اور بعد میں شروع میں تو اس پہ ریئیکشن آیا کہ نہیں ہے اس قسم کا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا 2011 میں جب پاکستان اور یہ امریکہ کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے اسامہ بن لادن کے اٹیک کے بعد، یا پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو حملہ کیا تھا پاکستانی چوکی اس میں میمن میں، تو وہ اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس کو بند کیا. شمسی ایئر بیس کی بات کر رہا ہوں. شمسی ایئر بیس سے وہ باقاعدہ آپریٹو رہے ہیں 2011 تک، اور وہاں پہ آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس پہ وہ کریں. اور ایک ایسی باتیں ہمارے یہاں تو عجیب سی باتیں ہوتی ہیں نا، جس کی وجہ سے پوری تاریخ کو مسخ ہو جاتی ہے. وہ ابھی شاہد عزیز صدیقی جو کہ سی جی ایس تھے اس زمانے میں، شروع کے پیریڈ میں 2002 اور 3-4 میں، جہاں پہ سب کو پتا ہے کہ سی جی ایس جب ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ہی از ون آف دا موسٹ پاورفل پرسن. انفیکٹ ایکچولی تمام جو لاجسٹک یا تمام چیزیں جو ہے موومنٹ کی اس کے جو ہے نالج کے بغیر نہیں ہوتی ہیں. وہ جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اگر آپ نے دیکھی ہوگی ان کی سرگزشت جو آئی ہے، کہ اس میں تو کہتے تھے مجھے علم نہیں تھا کہ شہباز میں بھی ہے، شمسی بھی کوئی ایئر بیس ہے، اور نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ جو ہے امریکنز کو کیا کیا فیسلٹی دی گئی ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب یہ حالت ہماری ہو تو پھر تو تاریخ کی تو دور کی بات ہے، ہمیں تو حقائق سے بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پتہ نہیں چلتی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. لیکن جو غلط بات تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید چیز نے جھوٹ بولا ہے. اوکے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن آئی کوئکلی وانٹ ٹو ہیو یور پرسپیکٹو آن دس کہ آج کے زمانے کی جو جنگ ہے وہ بہت مختلف طریقے سے لڑی جاتی ہے، اور اس کے اندر پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے. ہمارے ہاں فوج جو ہے وہ ایک بہت منظم ادارہ ہے. انفیکٹ آئی وڈ سے کہ اس وقت عالم اسلام کی سب سے زیادہ آرگنائزڈ اور ٹرینڈ فوج جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں جو سول ملٹری کے غیر متوازن تعلقات ہیں، اس کے اندر ہمیں کس طریقے سے، کیونکہ ہمیں بہت پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا کہ ہم کرٹیکلی چیزوں کو دیکھیں بھی، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں اس طرح کی فضا پیدا ہو جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی فوجی طاقت سے جو ہے ہماری وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ سر بٹ ویری کوئکلی؟ اجاز بڑا ہی مشکل سوال آپ نے کر دیا، کیونکہ انفارچونیٹلی سول حکومت کا ایک اپنا نیریٹو ہے اور ملٹری کا ان معاملات کے حوالے سے کہ اپنا نیریٹو ہے. ان دونوں نیریٹو کی جنگ کے اندر دی کیجولٹی آر دا فیکٹس آن دا گراؤنڈ. فار ایگزامپل میں یہ کہوں گا، آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اور ناظرین کے حوالے سے بھی، ایک 1967 کے اندر پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے مشہور جو اب وفات پا گئے ہسٹورین تھے کے عزیز. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مرڈر آف ہسٹری. اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے نہ صرف ہم نے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے، بلکہ حقائق کو اس حد تک ہم نے مسخ کر دیا ہے، اس طریقے سے ڈسٹارٹ کر دیا ہے کہ ہمیں تاریخ کے بارے میں جو ہسٹوریکل نالج جو ہے جس کے اوپر آپ اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، وہ اس کی بھی ہمیں جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. اور دوسری بات،
میں یہ کہوں گا کہ 1971 کا جب یہ جو اندوناک واقعہ ہوا اس کے بارے میں حمود الرحمان کمیشن کے بارے کی رپورٹ کے بارے میں ہمیں جو لیکس ہوئی ہیں وہ اس کی بنیاد پہ پتہ چلا، لیکن آج بھی کسی حکومت کو یہ توفیق یہ نہیں ہوئی کہ وہ 1971 کی اور اس طریقے سے وہ لیکس جو ہیں سر وہ ٹائمز آف انڈیا نے لیک جی تو وہ سو آن اینڈ سو فورتھ کہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جب پاکستان اپنا نیریٹو جو کہ ہسٹوریکل انکنٹرووربل فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہے وہ چھپائے گا یا اس سے ڈینائی کرے گا تو وہ پھر پاکستان کی سٹوری کبھی بھی کریبل نہیں ہے۔ اجازت اس پہ تھوڑا سا ایک ایڈ کر دوں کہ ایک المیہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی تاریخ کے بارے میں جو ہے وہ CIA آرکائیو سے جو ہے ساری معلومات مل رہی ہیں۔ بالکل ایبسلیوٹلی، I think you just basically says it.